ایک شخص تھا جس نے 45 سال تقریباً فوج میں خدمت کی اور 11 سال تک چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر بھی وہ تھے، صدر بھی وہ تھے، پرائم منسٹر بھی وہ تھے، ہر چیز وہ تھے. اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے نکلے؟ 2,45,000 روپے. اچھا یہ بتائیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد نواز شریف کو سیاست میں لانے والے آپ لوگ ہیں، آپ خود کیوں نہیں سیاست میں ہیں یا آپ کے بھائی کیوں نہیں سیاست میں ہیں؟ دیکھیں ہمارے فیملی کا جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جنرل صاحب ضیاء الحق شہید نے ایک دفعہ مجھ سے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس بات پہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ غرور یا تکبر یا ایسی کوئی چیز آئے کہ تمہارے والد جو ہے وہ صدر مملکت ہے اور تم کسی سے زیادتی کرو یا کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرو جس سے کہ میرے پہ کوئی اعتراض آئے. یہ پیار سے انہوں نے ہمیں کہا، یہاں تک کہ وہ انشور کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا غیر معمولی پروٹوکول بھی نہ ملے. یعنی یہ بھی کہتے تھے کہ غیر معمولی پروٹوکول بھی نہ ان کو ملے. یعنی ٹریول کرنا ہے تو آپ اکانومی کلاس میں ٹریول کرو اپنی حیثیت کے مطابق. دیکھیں کمال بات یہ تھی کہ آپ پاکستان کی ذرا پچھلے 70 سالہ تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لیں اور خاص طور پر 1985 سے آگے دیکھیں. وہ لوگ جن کے یعنی پلے کچھ نہیں تھا، انہوں نے 2-2.5 سال کی باریاں لگا کر اتنی دولت کمائی ہے کہ ابھی تک وہ جواب اس کا حساب منی ٹریل کا نہیں دیکھ سکتے. ایک شخص تھا جس نے 45 سال تقریباً فوج میں خدمت کی اور 11 سال تک چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر بھی وہ تھے، صدر بھی وہ تھے، پرائم منسٹر بھی وہ تھے، ہر چیز وہ تھے. اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے نکلے؟ 2,45,000 روپے جنرل صاحب کے اکاؤنٹ. آپ سوچ سکتے ہیں کبھی کوئی پاکستان کے اندر یہ نہیں سوچ سکتا اور کوئی اس بات پہ یقین بھی نہیں کرے گا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. اور نہیں یار، اس کے بعد محترمہ کی حکومت آئی، انکوائریاں کروائیں، سب کچھ کروایا اور کہا جی ان کے تو فارم ہاؤسز ہیں امریکہ کے اندر اور اس کے تو یہ ہے. پھر میرے رشتہ داروں کا، میرے ماموں کا گھر دکھا کر، میرا گھر دکھا کر، میرے بہن کے سسرال کا گھر دکھا کر اور کئی گھروں کی تصویریں دکھایا، کہا کہ یہ ضیاء الحق نے جائیدادیں بنائی ہیں. حالانکہ ذاتی طور پہ انہوں نے ایک گھر بنایا تھا جس کا قرضہ حبیب بینک سے لیا اور اس قرضے کو اتارنے کے لیے وہ اتنے پریشان تھے کہ میری والدہ کو بار بار کہا کرتے تھے کہ یہ قرضہ کیسے اترے گا، ہم پہ یہ قرضہ کیسے اترے گا. اس وقت یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ وہ بڑی پریشانی کی بات ہے، گھر تو ہمارا بن گیا. ان کو خواہش تھی ان کا کہ ایک گھر ہو ہمارا جب ہم ریٹائر ہوں. تو گھر تو بن گیا لیکن اس پہ قرضہ اتنا چڑھا ہوا ہے. تو میں نے پتہ کیا کتنا قرضہ لیا. میرے خیال میں وہ 11 لاکھ روپے تھا قرضہ لیا ہوا تھا جو میرے والد صاحب نے. اور 6,75,000 دیکھیں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کا بقایا رہتا تھا جس پہ وہ پریشانی تھی ان کی. کیونکہ باقی تو ان کے کوئی کٹتے تھے، جب انسٹالمنٹ آتی تھی وہ دے دیتے تھے وغیرہ وغیرہ سارے معاملات کو. تو میں نے کیا کہ ایک ڈرافٹ بنا کے نا اپنی والدہ کو بھیج دیا. میں نے کہا کہ یہ پیسے واپس کر دیں. تو میں اس دن بینک میں کام کرتا تھا، خیر کوئی اتنی بڑی رقم بھی نہیں تھی دیکھا جاتا تو. بات میں نے کرنی بھی پڑنی چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو میری والدہ نے بعد میں مجھے بتایا کہ وہ تو پریشانی تھی کہ بینک کا قرضہ ایسے کیسے اتاریں گے. پھر وہ مجھے پیار سے نا میرے نک نیم سے بلاتے تھے مجھے، مطلب جیسے گھر میں کسی کو بلاتے ہیں پیار سے. تو میں نام نہیں لوں گا کہ آپ کے ویوز نے پھر مجھے اس نام سے بلانا شروع کر دینا. تو میری والدہ کہتی ہیں اب ان کو یہ پریشانی پڑ گئی کہ بھائی یہ ہم بینک کا تو چلو بات ختم ہو گئی، ان کا اب ہم اپنے بیٹے کا قرضہ کیسے اتاریں گے، اس کے پیسے میں کیسے دوں گا. یہ ان کی فکر ہوتی تھی. اور پھر ان کی ایک ڈائری تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں میرا نام آگے لکھ کے کہ اتنے پیسے میں نے اس کے دینے ہیں. مطلب یہ تھی شخصیت جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی ان کے لیے. تو چلیے سوال یہ ہے کہ سیاست میں آپ لوگ نہیں آئے. ہاں سیاست میں ہم اسی لیے میں یہی بتا رہا تھا. میاں صاحب کو کیوں آپ آگے لائے؟ میاں صاحب میں ایسی کیا کوالٹی دیکھی گئی کہ میاں صاحب پہ ہاتھ رکھا گیا؟ دیکھیں وہ ایک اس وقت معاملات تھے، مطلب 85 کے اندر مطلب مارشل لاء لگنے کے بعد پہلے ایک سلیکٹڈ لوگوں کو لایا گیا، شورا ٹائپ بنائی گئی.
الیکشن سے پہلے 85 کے الیکشن سے پہلے، اس میں پرومیننٹ لوگوں کو لایا گیا، جن کی سفارشات آئیں ان کو لایا گیا. تو میاں نواز شریف صاحب بھی میرے خیال میں پہلے سب سے فائنانس منسٹر بنے تھے. جنرل جیلانی ہوا کرتے تھے گورنر پنجاب کے، ان کے ساتھ کوئی ان کے والد کا تھوڑا بہت تعلق بنا. تو کچھ ایسی باتیں جو میں نہیں کر سکتا اور کرنی بھی نہیں چاہیے، ان کو چھوڑ دیں آپ، اس کے علاوہ بات کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب فائنانس منسٹر بنے. فائنانس منسٹر بننے کے بعد جب 85 کے الیکشنز ہوئے تو اس وقت ٹسل تھی میاں نواز شریف کے درمیان اور میاں اللہ یاد یہاں کے ہوتے تھے کھنڈے کے، وہ بھی اچھے پرومیننٹ پولیٹیشین تھے. زیادہ چانس تھا ان کا بننے کا اور تقریباً فیصلے بھی ہو چکے تھے، لیکن آخری مومنٹ پہ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ ڈاکٹر بشارت الہی تھے نا، میرے ماموں تھے، وہ سینیٹر بھی رہے ہیں، تو ان کا جن صاحب کے ساتھ بڑا ایک قریبی تعلق تھا. تو پنجاب کی پالیٹکس میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا. یا تو وہ لے کر آئے نواز شریف صاحب کو، یا جنرل جیلانی نے سفارش کی تو یہ پھر اس وقت چیف منسٹر بن گیا. میاں صاحب کو آپ لے کے آئے، آپ کی فیملی لے کے آئے، لیکن یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے آپ کے لیے کیا کیا؟ میاں صاحب نے اس وفا کا کیا سوال آپ نے مجھے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا، لیکن یہ ویورز کا کہ میاں صاحب نے آپ لوگوں کے لیے کیا کیا؟ وہ بڑی لمبی کہانی ہے، وہ کسی وقت ہم کریں گے. میاں صاحب اصل میں اور تو باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، میں نے ان کے لیے بڑی عزت کی، انہوں نے میری بڑی عزت کی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عزت نہیں کی. جب تک میری والدہ زندہ تھیں انہوں نے بہت ان کا احترام کیا. اور میری بہن کے ساتھ بھی ایک زمانے تک ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے، زین کے ساتھ، کیونکہ زین ان سے بہت پیار کرتی تھی، بلکہ مجھ سے زیادہ وہ ان کے لیے دعائیں کرتی تھی. بعد میں جب یہ ہم پولیٹکس کے اندر آئے نا، وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ کس طرح سے ہمیں مسلم لیگ کے اندر لایا گیا، داخل کروایا گیا. IGI کا جلسہ ہو رہا تھا کراچی میں، وہاں اعلان کروا دیا گیا، جس سے بہت سے لوگ ناراض بھی ہو کہ آپ نے کیوں اعلان کیا، آپ کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے تھا. تو میاں صاحب کا اور میرا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ رہی ہے، یعنی کہ پیار اور ناراضگی بھی ان دا سینس، لیکن پولیٹیکلی وہ میرے ساتھ کبھی کمفرٹیبل نہیں رہے. پتہ نہیں کیا وجہ تھی اس کی. ہمیشہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کہ اس کو پولیٹیکلی روکا جائے آگے آنے سے. اور اس میں انہوں نے ایسے بھی کئی معاملات ہوئے کہ جن کا میں ذکر کروں گا کبھی اپنی کتاب میں یہاں پہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. اور شروع سے ہی کہ ایک طرف تو ان کی مجبوری تھی کہ جو 88 کا الیکشن ہوا ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ہمیں اس سے روکا گیا پارٹیسپیٹ کرنے سے. یعنی یہاں تک کہ پہلی پریس کانفرنس جب میں نے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کی جن صاحب کی جنازے کے بعد، کیونکہ دنیا اتنی آئی تھی، تو ہم نے یہ فاطمہ جناح کالج ہوتا ہے، پہلے پریزیڈنسی ہوتی تھی، یہاں پہ پریس کانفرنس رکھی. تو صبح سے انٹیلیجنس والے نا میری والدہ کے گرد، میں نام نہیں لیتا کون تھا ان دنوں میں، کہ بچوں کو کہیں کہ لوگوں کا شکریہ تو ادا کر رہے ہیں وہ کر دیں، لیکن کہیں سیاست میں آنے کا اعلان نہ کر دیں. وہ کہنا سیاست سے دور ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کور اپ کا یہ ایک حصہ تھا کہ اگر یہ لوگ سامنے آ گئے تو یہ پھر ہمارا کیا اس پاور پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ پھر شروع ہو جائیں گے یہ کرنے کے لیے. تو وہ میاں صاحب کو بھی یہ پتہ نہیں کہ کیوں پولیٹیکلی، کیونکہ جہاں ہم جاتے تھے، جس جلسے میں جاتے تھے، مطلب میں کھڑا ہوتا تھا شروع میں جب میں تقریر کرتا تھا تو لوگ زیادہ جذباتی میری تقریر پہ ہوتے تھے میاں صاحب کی بجائے، حالانکہ آخر میں وہ تقریر کرتے تھے. یہاں تک کہ مرد مومن مرد حق کے نعرے لگتے تھے. جیسے ہی میں کھڑا ہوتا تھا تو لوگ ساری دنیا جناب پاگلوں کی طرح کھڑی ہو جاتی تھی، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پکڑ رہا ہے. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مینار پاکستان پہ ہمارا جلسہ تھا، IGI تھی اس وقت، الطاف حسین بھی آیا ہوا تھا، پہلی دفعہ اس نے جلسہ کیا وہاں پہ. ساتھ ہمارے وہ تھے عاشق، کیا نام تھا اس کا، جام صادق بھی تھے اس جلسے میں، اور ہم اکٹھے لاہور پہنچے، اکٹھے گئے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں کھڑا ہوا تقریر کرنے کے لیے تو الطاف حسین اپنے آپ کو سمجھتا تھا میری بڑی فالوئنگ ہے، تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میں جب جا کے تقریر کرنے کے بعد اس کے ساتھ بیٹھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا یار اجاز الحق صاحب آپ تو یہاں لوگوں کے پیر ہیں، یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہماری فالوئنگ ہے، آپ کو تو جس طرح لوگ محبت کرتے ہیں آپ کے ساتھ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اس وجہ سے میاں صاحب کو ہمیشہ یہ تھوڑا سا رہا کہ کہیں یہ ایمرج نہ کر جائے، کہیں یہ آگے نہ بڑھ جائے.
उस वजह वो उनकी ये कोशिश होती थी कि इसको जितना पीछे रखा जाए। रखा जाए उतना ठीक।